جی ہاں، آج پیسوں کو ڈبل کرنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ جیسا کہ کسی کے پاس اگر کچھ پیسے ہوں تو اکثر یہ سوچتا ہے کہ ان پیسوں کو میں کیسے کاروبار میں لگاؤں کہ یہ ڈبل ہو جائیں۔ یہ ڈبل کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، یعنی جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے خدا کی رضامندی طلب کرتے ہو تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے لوگ اپنے مال کو دو چند سے چند کرنے والے ہیں۔ دو چند یعنی دگنا، ڈبل، یعنی جب آپ اپنے مال اور پیسوں کا زکوٰۃ دیتے ہو یا نفلی صدقات دیتے ہو تو بقیہ مال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اور برکت کا معنی کیا ہے؟ پھلنا پھولنا، نشو نما پانا، جبکہ اس کا معنی بڑھنا اور خیر کثیر کے بھی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنی مال کا زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بقیہ مال کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کی بقیہ مال کو بڑھاتا بھی ہے، اور زکوٰۃ دینے کی وجہ سے قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ 10 گنا، 700 گنا، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی دیتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وہو خیر الرازقین، یعنی جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یعنی خرچ کرنے کی وجہ سے جو جگہ خالی ہو گیا تو فرماتے ہیں فہو یخلفہ، یعنی دوبارہ اس خالی جگہ کو پر کر دے گا۔ یخلفہ کا معنی ہے پیچھے لگا دینا، یعنی اس خرچ کیے ہوئے پیسوں کے پیچھے دوبارہ پیسہ آ جائے گا۔ بس بندہ کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے مالوں کا زکوٰۃ دے دینا چاہیے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال کا حفاظت کرتا ہے، مال کو بڑھاتا ہے، مال اور اہل و اولاد میں برکت ڈالتا ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے مال، اولاد اور گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے مال کا وہ حصہ جو زکوٰۃ کی شکل میں غریبوں کو دینا ہے تو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے وہ بھی بقیہ پاک مال میں مل جاتا ہے اور اس پاک مال کو بھی خراب کر دیتا ہے، اور یہ مال مختلف صورتوں میں نقصان کا شکار ہو جاتا ہے، اور مال کا زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے یہ مال قیامت میں جہنم کے آگ میں تاپا جائے گا، اور اس سے صاحب مال کے پیشانی، پہلوؤں، پیٹھ کو داغا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یعنی جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ جس دن وہ سونا اور چاندی دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے اس کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ وہ سونا اور چاندی ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، تو اب اپنے مال جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ اور اب فیصلہ اللہ رب العزت نے بندوں کے ہاتھ میں دیا ہے کہ بندہ دنیا میں اپنی مال کی برکت اور قیامت میں اپنی سرخروئی کو پسند کرے گا، یا دنیا میں اپنی مال کی نقصان اور قیامت میں اپنے داغ دینے کو۔